بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فنعم المولا ونعم النصیر، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی صحابہ وعلی ازواجہ اجمعین وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے آج پھر ہمیں اپنی رضا کے لیے اپنی یاد میں محبت میں یہاں جمع ہونے کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود اور سلام سرور انبیاء حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل یہ کرم ہوا۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من آت اللہ بقلب سلیم۔ وہ آخرت کا دن جب کہ نہ مال و دولت کام آئیں گے نہ اہل و عیال کام آئیں گے، مگر ضرور وہ کامیاب ہوگا جس کے پہلو میں قلب سلیم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد پاک سے جو چیز واضح ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے، ضرور بے ضرور، جسے کوئی نہیں ٹال سکتا، جس دن ہر انسان نے حساب دینا ہے، اور وہ دن سب سے سخت ہوگا۔ اس دن کی سختیوں کا ذکر دوسری آیات قرآنی میں کئی جگہ آیا ہے۔ اس دن نجات کی کوئی صورت نہیں ہوگی، ہر انسان پریشان ہوگا، کوئی چیز چھٹکارا نہیں دلا سکے گی۔ ایسے لوگ جاہ و جلال والے، عزتوں اور عظمتوں والے تھے، دولت جائیدادوں والے تھے، اس دن اس طرح مفلس اور پریشان ہوں گے کہ گویا کوڑی کی قیمت نہیں رکھتے، ان کی کوئی چیز کوئی حقیقت نہیں رکھے گی۔ تو ایسے وقت میں کام آنے والی صرف ایک ہی چیز ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ قلب سلیم ہوگا، وہ دل جس نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلیم کر لیا، اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو اپنے سینے میں سمو لیا۔ وہ دولت ایسی ہوگی جو اس کو اس وقت بھی اسی لطف و سرور کی حالت میں رکھے گی، اور اس کے سامنے کوئی خوف اور خطرہ نہیں ہوگا۔ جس طرح دنیا کی ہر مصیبت اور تکلیف کوئی معنی نہیں رکھتی، اسی طرح اس دن کی بے مثال سختی بھی ایسے دل کے سامنے کوئی ہولناکی نہیں پیش کرے گی۔ تو معلوم ہوا کہ اس دن کی سختی سے بچنے کے لیے تیاری کرنی چاہیے، اور وہ تیاری دل کو قلب سلیم بنانا ہے، یعنی عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معمور کرنا ہے، کیونکہ اس دل کی حالت عشق آخرت کے خوف سے اس طرح بے پرواہ کر دے گی جیسے دنیا کی مصیبتوں میں ایسے انسان کو لذت سرور حاصل رہا، اور اس کی حالت بدل کر ملائک سے بھی عرفہ و اعلیٰ ہو گئی۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ جن لوگوں نے دل میں نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جامنظیر کیا، ان کا دل عام انسانوں سے مختلف ہو گیا۔ عام انسان دنیا کی خوشی دیکھ کر پھولے نہیں سماتے اور مصیبت اور رنج کو پا کر چلا اٹھتے ہیں، لیکن نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھنے والے کے سامنے دنیا ایک جو کے دانے کے برابر بھی قیمت نہیں رکھتی، اور ساری دنیا کے غم، مصیبتیں اور اذیتیں اس کے سامنے کوئی حیثیت، کوئی درد نہیں رکھتی، بلکہ اس کے لیے لذت اور سرور کا سامان پیدا کرتی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ عورتوں کی محبت اپنے عزیز و اقربا کے لیے زیادہ اور نازک ہوتی ہے، مگر تاریخ عرب کے جہالت کے دور کی ایک عورت حسینہ کی محبت اپنے بھائی کے ساتھ مثالی گزری۔ وہ عربی ادب کی عظیم شاعرہ گزری ہے، اس کے مرثیے اپنے بھائی کی جدائی میں اب بھی عربی ادب میں بڑا مقام رکھتے ہیں اور اپنی نظیر نہیں رکھتے، لیکن خوش قسمتی نے اسے ایمان کی دولت سے نوازا اور وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں آ گئی، تو اس کے دل کی حالت اس طرح بدل کر بے مثال ہو گئی کہ جنگ قادسیہ میں
اس نے اپنے لڑکوں کو شاباش دی اور اس کے بہت لڑکے شہید ہو گئے۔ جب آخری لڑکا شہید ہوا تو وہی شاعرہ، مرثیے لکھنے والی، دن رات رونے والی، اب قلب سلیم حاصل کرنے کے بعد اونچی آواز سے پکار اٹھی، اس اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے مجھے بیٹوں کی شہادت سے عزت بخشی۔ حاضرین مجلس، اندازہ لگائیں کہ وہ دل جس میں دنیا کی محبت ہوتی ہے اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے، اور جس دل میں نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتی ہے اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ اور یہ کیفیت قلب، صفائی قلب کے بعد حاصل ہوتی ہے، جو ذکر الہی سے حاصل ہوتی ہے، جو اس محفل کی غرض و غایت ہے۔ اب شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔